صبح آپ جاگیں اور آپ کے سر میں درد ہو اور ناک بھی بند ہو تو یہ دن کا ایک مشکل اور ناگوار آغاز ہوتا ہے۔ اگر یہ روزانہ ہو اور چہرے پر درد اور سر میں بھاری پن ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو سائنس کی سوزش کی وجہ سے ہو۔ سائنس چہرے میں موجود ہڈیوں کے درمیان خلا ہوتا ہے جن کی جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور اس بیماری کو سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی سائنوسائٹس کے علاج میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی کا طریقہ علاج قدرتی ہے اور یہ سائنوسائٹس کی وجوہات کا علاج کر کے مستقل طور پر اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنوسائٹس کی وجوہات میں دائمی نزلہ اور الرجی شامل ہیں۔ وجہ بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ ادویات سائنوسائٹس کی حاد علامات میں بھی آرام پہنچاتی ہیں۔ ہومیوپیتھی طریقہ کار پرانے اور بار بار ہونے والے سائنوسائٹس کو مکمل طور پر ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی ادویات قدرتی اجزاء سے تیار کی جاتی ہیں، ان کے مضر اثرات بالکل بھی نہیں ہوتے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مفید ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ سائنوسائٹس کی وجوہات اور اس مرض کے لیے خطرے کے عوامل۔ سائنوسائٹس کی وجہ سائنس خلا میں بلغم کا بھر جانا ہے۔ چند عوامل اور صحت کے مسائل سائنوسائٹس کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، موسمی نزلہ زکام جو کہ وائرس اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، سائنس میں سوزش کی وجہ بن سکتا ہے اور بلغم کی نکاسی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 2، ناک کی الرجی اور سانس کی نالی کے اوپر کے حصے کا انفیکشن۔ نمبر 3، سائنس کے خلا میں بدگوش کا بڑھ جانا جو کہ کینسر نہیں ہوتا، یہ ناک اور سائنس کے خلا میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن ناک بند ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 5، کمزور مدافعتی نظام۔ نمبر 6، دانتوں کا انفیکشن۔ نمبر 7، سسٹک فیبروسس، یہ ایک جینیاتی بیماری ہے جو کہ بلغم بننے کا سبب بنتی ہے۔ یہ بلغم گاڑھا، چپچپا اور خاص طور پر پھیپھڑوں اور لبوں میں بنتا ہے۔ نمبر 8، تمباکو نوشی۔ سائنوسائٹس کی پیتھوفیزیولوجی۔ پیرانیزل سائنس کھوپڑی میں کھوکھلی جگہوں کے 4 جوڑے ہیں۔ ایک گال کی ہڈیوں میں ہوتا ہے جس کو میگزلری سائنس بولتے ہیں، ایک ماتھے پر ہوتا ہے جس کو فرنٹل سائنس بولتے ہیں، ایک ناک کے پیچھے اور آنکھوں کے درمیان ہوتا ہے جس کو ایتھموائڈل سائنس بولتے ہیں، اور ایک ناک کے اوپر اور آنکھوں کے دائیں بائیں جس کو اسفینوائڈل سائنس بولتے ہیں۔ تمام سائنس کی جھلیاں ناک کی جھلیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ جھلیاں بلغم پیدا کرتی ہیں جو کہ ناک کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ جب مریض کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو یہ بلغم زیادہ بنتا ہے اور سائنس میں سوزش ہوتی ہے اور ناک بند ہونے کا سبب بنتا ہے، جس کے نتیجے میں بلغم سائنس میں جمع ہو جاتا ہے اور وائرس اور بیکٹیریا کی نشو و نما کا سبب بنتا ہے۔ سائنوسائٹس کی اقسام۔ سائنوسائٹس کی 4 قسمیں ہیں اور یہ اقسام مدت علامات پر منحصر ہیں۔ نمبر 1، قلیل مدتی سائنوسائٹس۔ اس قسم کا سائنوسائٹس تقریباً 2 سے 4 ہفتوں تک رہتا ہے۔ نمبر 2، ثانوی قلیل مدتی سائنوسائٹس، یہ 1 سے 3 ماہ تک رہتا ہے۔ نمبر 3، طویل مدتی سائنوسائٹس، اس کی علامات 3 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک رہتی ہیں۔ نمبر 4، بار بار ہونے والا سائنوسائٹس، یہ سائنوسائٹس 1 سال میں 4 یا اس سے زیادہ بار ہوتا ہے اور ہر دفعہ 1 سے 2 ہفتے تک رہتا ہے۔ سائنوسائٹس کی علامات۔ سائنوسائٹس کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، ناک سے خارج ہونے والا مادہ، گاڑھا مادہ جو پیلا، سبز، پیپ جیسا یا خون آلود ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کیڑا گرنا یعنی ناک کے ریشے کا حلق میں گرنا۔ نمبر 3، سر درد خاص طور پر صبح کے وقت۔ نمبر 4، چہرے یا ماتھے میں درد یا دباؤ کا احساس، چہرے پر سوجن۔ ان علامات کا احساس متاثرہ سائنس خلا پر منحصر ہے۔ فرنٹل سائنوسائٹس میں یہ درد یا دباؤ یا سوجن پیشانی اور آنکھوں کے اوپر محسوس ہوتی ہے۔ میگزلری سائنوسائٹس میں یہ درد گالوں یا اوپر کے جبڑوں یا دانتوں میں محسوس ہوتا ہے۔ ایتھموائڈل سائنوسائٹس میں یہ درد آنکھوں کے پیچھے اور ناک کی جڑ میں محسوس ہوتا ہے۔ اسفینوائڈل سائنوسائٹس میں یہ درد یا دباؤ آنکھوں کے پیچھے محسوس ہوتا ہے اور سر کے اوپر یا پیچھے محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 5، ناک بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے، ناک سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کان بھرنا یا درد ہونا، سونگھنے اور ذائقے کی حس میں کمی، کھانسی، گلا بار بار صاف کرنا، تھکاوٹ، سانس کی بدبو اور کچھ دیگر علامات محسوس ہوتی ہیں۔ نمبر
ساتھ بخار، یہ قلیل مدتی سائنوسائٹس میں ہوتا ہے اور طویل مدتی سائنوسائٹس میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ سائنوسائٹس کی علامات قلیل اور طویل مدتی سائنوسائٹس کے لیے ایک جیسی ہیں، تاہم طویل مدتی سائنوسائٹس میں یہ علامات 3 یا اس سے زیادہ مہینوں تک جاری رہ سکتی ہیں۔ پیچیدگیاں، سائنوسائٹس میں پیچیدگیاں کم دیکھنے کو ملتی ہیں، تاہم اگر علاج نہ کیا جائے تو کچھ پیچیدگیاں جو ہو سکتی ہیں، ان میں گردن توڑ بخار یعنی دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو ڈھانپنے والی جھلیوں کی سوزش، آنکھوں کا انفیکشن اور کھوپڑی کی ہڈیوں کا انفیکشن شامل ہیں۔